ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आजम की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई जराए बरूएकार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, खतो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। अभी जो पैसेज हमने पढ़ा है पहला तीमुथियुस तीसरा बाब उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक, इस पैसेज में पौलुस रसूल हमें ये बता रहे हैं कि अगर किसी ईमानदार में ये खूबियां मौजूद हैं तो वो लीडरशिप के ओहदे पर आ सकता है। सो बेसिक चीज लीडर बनना नहीं है, बेसिक चीज जो है वो ईमानदार बनना है। अगर किसी ईमानदार में ये खूबियां मौजूद होंगी तो फिर वो एक अच्छा लीडर जो है वो बन सकता है। तो इनमें से आज हम चंद एक पे गौर करेंगे कि एक ईमानदार की जिंदगी में क्या खूबियां होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात देखी है बेइल्जाम, बड़ी साफ सुथरी जिंदगी बसर करें, उलझनों में न पड़े, परेशानियों में न जाएं, बहुत से मामलात में न अपने आप को उलझाएं, बेइल्जाम जिंदगी बसर करें, वो काम ना करें जो आप नहीं कर सकते, उलझनों में ना पड़े। और स्पेशली अगर खुदा के साथ आपने चलना है तो अपने आप को बहुत सी एंटेंगलमेंट्स से महफूज रखें। ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है। आप काम तो कर लेंगे, आप खुदा के साथ नहीं चल सकते। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है अपने कैरेक्टर को बेइल्जाम रखें, बदी से फासला रखें, अपने आप को गुनाह से दूर रखें, लड़ाई झगड़े से दूर रखें और मामला से दूर रखें, अपनी कमिटमेंट्स को पूरा करें, अपने वादों को पूरा करें ताकि आप पे किसी किस्म का इल्जाम हो। जो आप कमिटमेंट करते हैं आप उसको पूरा करें, जो आप वादा करते हैं आप उसको पूरा करें। सो ये सबसे पहली खूबी बयान की गई है जो एक ईमानदार की जिंदगी में होनी चाहिए, वो एक बेइल्जाम जिंदगी बसर करे, खालिस जिंदगी बसर करे, पाक जिंदगी बसर करे और एक खूबसूरत जिंदगी बसर। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हेरा फेरी में, दो नंबरी में, फ्रॉड करने में, लोगों को ठगने में आप अपना टाइम ना वेस्ट करें। आप खुदा के साथ चलें, आप बेइल्जाम रहें और आप एक खूबसूरत जिंदगी बसें। जमीन पर रहते हुए ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम एक साफ सुथरी जिंदगी बसें, किसी पे तनकीद ना करें, ऐब जोई ना करें, उंगली ना उठाएं, अपने काम से मतलब रखें, अपना काम करें और बेइल्जाम जिंदगी बसें। आमीन। दूसरी बात, एक बीवी का शौक हो। और यहाँ पे जिस बात पे फोकस किया गया है वो ये है कि जिनसी मामलात में पाक जिंदगी बसर, एक शौहर हो, एक बीवी हो। क्रिश्चियन मैरिज is between a man and a woman, and that's all. इससे ज़्यादा
किसी भी रिश्ते की मसीही ازدواجی जिंदगी में गुंजाइश मौजूद नहीं है। और कई बाइबल स्कॉलर्स का ख्याल है कि इस आयत का ये भी मतलब है कि अगर किसी की बीवी खुदा में सो भी जाती है, वो दोबारा शादी ना करे, बल्कि एक ही बीवी का शौहर रहे। सो आयत का जो भी मतलब है, लेकिन जो बेसिक मीनिंग है वो ये है, हम अपने आप को जिनसी तौर पर पाक रखें, अपनी जिंदगी का एक स्टैंडर्ड बनाएं, अपना एक मियार रखें कि इससे नीचे मैंने जिंदगी बसर नहीं करनी। तीसरी बात, परहेजगार। परहेजगार का मतलब है अननेसेसरी चीजों को अवॉइड करना, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को अपने काबू में रखना, अपने ख्यालात को, जज्बात को, एहसासात को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना। तो ईमानदार की जिंदगी में परहेजगारी होनी चाहिए। हर चीज लिमिट के साथ है। कई जगहों पर हमने देखा है पास्टर्स को उनके बच्चों को खाते जाते हैं, उन्हें लोड़ नहीं होती जितना खाते जाते हैं। मेरे साथ एक शादी पे एक भाई बैठे हुए थे, साथ उनके बच्चे थे, उन्होंने प्लेटें भर दी बच्चों के खाने, उन बच्चे हम खाता न जाए, हर 2 मिनट में एक चांद रहते तो क्या खा खत्म करते, उन्होंने बेचारा खा जो भी नहीं। ये एक एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड है जो खुदा को पसंद है। थोड़ा नहीं, थोड़ा खाएं, दोबारा लेना है, कोई बात नहीं, दोबारा। और अपनी नीड के मुताबिक आप परहेजगारी के साथ खाना खाएं, कपड़े पहने और चीज़ें, सब चीज़ों में परहेजगारी, एक लिमिट होनी चाहिए, एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। और पर्टिकुलरली जिस खातून की जिंदगी में सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, वो किसी न किसी पॉइंट पे गिर जाए। सैमसन की प्रॉब्लम दलाइला नहीं थी, सैमसन की ये प्रॉब्लम थी, उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, उस पर बागरू तो मौजूद था, लेकिन उसकी लाइफ में कंट्रोल नहीं था, सेल्फ कंट्रोल नहीं था। सो परहेजगारी बहुत इंपॉर्टेंट है मसीह जिंदगी में। और जो शख्स भी परहेजगार है वो कभी आजमाइश में नहीं गिरेगा, वो बहुत एहतियात से चलेगा, एहतियात से बोलेगा, उसकी गुफ्तगू, उसकी लैंग्वेज, उसकी बातें बड़ी एहतियात के साथ होंगी। सो हमें सेल्फ कंट्रोल में जिंदगी बसनी, और घर में भी उसका रवैया ऐसा हो कि सेल्फ कंट्रोल, मारपीट ना करता रहे, गालियां ना देता रहे, रोज बच्चों की लतराड़ ना होती रहे, कोई ना कोई बड़े मुहज़्ज़म अंदाज से उसे जिंदगी बसर करनी। So we must have self-control in our lives. कई दफा मेहमान किसी घर में जाते हैं, जो खाने की चीज रखते हैं सब उड़ा देते हैं, एक ने बाकी रहने कोई नहीं करता है, खाना नहीं खाना। सो इन चीजों पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आपकी गुफ्तगू में सेल्फ कंट्रोल हो, आपके लेन देन में, आपकी बातचीत में, खाने पीने में, कपड़ों में, पहनने में, पैसे खर्च करने में, हर चीज में एक सेल्फ कंट्रोल हो। चौथी चीज क्या है? मर्द की, इसका मतलब है सोबर माइंडेड। सोबर माइंडेड, सब के सोबर माइंडेड। पहले क्या था? सेल्फ कंट्रोल। अपने बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाएं। बेटा ये लिमिट है, हमने इससे आगे नहीं जाना।
اور سیکنڈ چیز کیا ہے؟ سوبر مائنڈ. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹرین یور مائنڈ ٹو تھنک دا گڈ تھنگس. اپنے مائنڈ کو ایسا ٹرین کریں کہ وہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچے. تو آپ بہترین خادم ہیں، آپ بہترین ایماندار ہیں، لوگ آپ کو پسند کریں، آپ کی شخصیت کو پسند کریں. Know the mind of your leader and then you will know the vision of your leader. Sober minded, بہترین پریچر وہ ہے جو لوگوں کا ذہن بدل دے. جب ذہن بدلے گا تو رویے بدلیں گے، رویے بدلیں گے تو کردار بدلیں گے. So we must be sober minded. اپنی سوچوں کو پاک کر، بس ان چیزوں پہ خیال کرو جو اعلیٰ ہے، عمدہ ہے، پسندیدہ ہے، نیکی کی باتیں ہیں، تعریف کی باتیں ہیں. دوسروں کے بارے میں اچھا ہے، دوسروں کے بارے میں اچھائی ڈھونڈے، دوسروں میں اچھائی ڈھونڈے. اپنے مائنڈ کو سوبر بنائیں، آپ کی پوری پرسنالٹی سوبر بنائیں. اپنے ذہن میں، خیالوں میں شائستگی کو لائیں تو آپ کے کریکٹر میں بھی شائستگی آئے. A man is what his mind thinks. آپ وہ ہیں جو آپ کا ذہن سوچتا ہے. آپ اپنے آپ کو اتنا سوچتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حلیم سمجھتے ہیں. جیسے تیرے دل کے اندیشے ہیں تو ویسے ہو. Try to understand the mind of others. مائنڈ کو سمجھیں گے تو فیلنگز کو سمجھیں گے. سو ہمیں اپنے مائنڈ کو بڑا سوبر کرنا، منفی نہ سوچیں، اوور تھنکنگ نہ کریں. یہ بھی میرے خلاف ہے، یہ بھی میرے خلاف ہے، فلاں بھی میرے خلاف ہے، اس نے یہ بات کی ہے، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے. یہ سارا سوبر مائنڈڈنس کے اگینسٹ ہے. Let there be peace in your mind. Then there will be peace in your heart. And then there will be peace in your spirit. So یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں لایا. سوبر مائنڈ. اور جب ہم کسی ایگزامپل کی طرف جائیں گے تو ہمیں ڈیوڈ کی ایگزامپل نظر آتی ہے، داؤد نبی کی ایگزامپل نظر آتی ہے. A sober man. A sober man is a gentleman. اس کی باتوں میں، اس کی دعاؤں میں، اس کے زبوروں میں، اس کے گیتوں میں، اس کی گفتگو میں، اس کی بات چیت میں ہمیں سوبرنس نظر آتی ہے. جب وہ جنگ پہ بھی جاتا ہے ہمیں اس میں سوبرنس نظر آتی ہے. جب وہ زبور لکھتا ہے تو خدا کے آگے جھکا ہوا نظر آتا ہے. داؤد کے سارے زبور آپ دیکھ لیں، 70+ زبور جو ہے داؤد نبی نے لکھے ہیں، ان سب میں آپ کو ایک جھکاؤ نظر آئے کہ وہ خدا کے آگے جھکا ہوا ہے، وہ عاجز ہے، وہ فروتن ہے، وہ سوبر مائنڈڈ ہے. وہ اپنے آپ کو بہت بڑا اور اعلیٰ نہیں سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ کے نیچے دیتا. آمین. اور یہ ایک بڑی خوبی ہے جو آج ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے کہ ہم سوبر مائنڈڈ. اور سوبر مائنڈڈ شخص ابلیس کے پھندے میں نہیں آئے گا، وہ آزمائش میں نہیں گرے گا، وہ ہمیشہ غالب آتا رہے گا، کیونکہ اس کے اندر کسی کے لیے کوئی منفی بات ہے ہی نہیں. اور وہ ایک بڑی خوبصورت زندگی بسر کرے. نیکسٹ
جو پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے دوسری آیت میں شائستہ، یہ کسی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کیا کہیں گے شائستہ کو؟ تحمل کے ساتھ، سلو مائنڈیڈ، ریلیکسڈ پرسن، بڑا نرم مزاج شخص۔ سو نرم مزاجی آپ کی جو ہے لوگوں کے ظاہر ہونے چاہیے کہ آپ نرم مزاج ہیں، آپ حلیم ہیں، آپ فروتن ہیں، آپ نیک ہیں۔ آپ کی نرم مزاجی جو ہے سختی کو ختم کریں اپنی زندگیوں سے، سخت رویے ختم کریں، سخت دلی کو ختم کریں، نرم رویے اپنی زندگی میں لائیں، نرمی کو اپنی زندگی میں لائیں۔ آپ کے جو سینئرز ہیں ان کے ساتھ بھی نرم رویہ ہو، آپ کے جونیئرز ہیں ان کے ساتھ بھی نرم رویہ ہو، فیملی میں بھی آپ کا جو رویہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے وہ نرم ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا بات سیکھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں کیا ہونی چاہیے؟ نرمی۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا پریچرز کے لیے جو سرمن دیتے ہیں اور جو بچے میٹنگ پریزائڈ کرتے ہیں، اپنی نیچرل وائس میں رہیں، اوور ٹون نہ ہو، بہت زیادہ زور نہ لگائیں، بہت زیادہ اپنے میسج میں شدت نہ پیدا کریں، بڑی سپیڈ نہ رکھیں، بہت اونچا نہ بولیں۔ جب تک آپ اپنی نیچرل وائس میں پریچ نہیں کریں گے انوائنٹنگ نہیں آئے۔ ہمیشہ میری یہ بات یاد ہے، کسی بائبل کالج میں آپ کو سکھائی گئی ہے نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جتنا آپ سلو اور نیچرل ہوں گے آپ کی انوائنٹنگ کا فلو زیادہ ہوگا۔ ہاللیلویا۔ زور لگانے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ مائکرو فون ہے ہمارے سامنے، ہم مائک میں بول رہے ہیں، ہم اپنی نیچرل وائس میں بول سکتے ہیں۔ وہ شائستگی، نرم مزاجی ہماری زندگیوں میں، اپنے ساتھ والے سے کہیں دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش۔ اگر آج آپ نرمی سے پیش نہیں آئیں گے، خدا بھی آپ کے ساتھ سختی سے پیش۔ جیسا تم چاہتے ہو لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ایسے۔ جو بیج انسان بوتا ہے اسی کی وہ فصل کاٹتا ہے۔ سو نرم مزاجی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایماندار کی زندگی میں، تاکہ ہمارے رویوں سے یسوع مسیح نظر آئے۔ خدا میں یسوع مسیح کی تصویر کو آپ چاروں انجیلوں میں دیکھ لیں، آپ کو کہیں بھی سختی نظر نہیں آئے، ہمیشہ نرمی نظر آئے، رحم نظر آئے۔ اور اس نے بھیڑ کو دیکھا اور اس کو بھیڑ پہ ترس آیا، ترس نظر آئے، دوسروں پہ ترس کھائیں، دوسروں کے ساتھ نرم مزاج رہیں، تو خدا آپ کو بھی سر بلند کرے۔ آمین۔ خدا آپ کو سرفراز کرے۔ نیکسٹ پوائنٹ، مسافر پرور۔ جس زمانے میں یہ آیت لکھی گئی، شہروں میں ہوٹل نہیں ہوتے تھے اور مسافر لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے۔ وہ ٹریولنگ کرتے تھے، پھر وہ جب رات پڑ جاتی تو وہ لوگوں کے دروازے نوک کرتے تھے کہ ہمیں کہیں رہنے کی ضرورت ہے، آپ ہماری مدد کر دیں، تو بہت سے لوگ ان کو جو ہے بنا دیتے۔ اور فرسٹ سینچری میں کرسچن نے یہ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیا، مسافر پروری، تاکہ جو آنے والے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ انجیل کا پیغام شیئر کر سکیں۔ وہ ساتھ مسافر پروری کرتے تھے، ساتھ ان کے ساتھ گاسپل شیئر۔ آج وہ مسافر پروری کا کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن مہمان نوازی کا جو کانسیپٹ ہے وہ موجود ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی مہمان آ سکتا ہے۔ سو کوشش کریں کہ جب مہمان آپ کے گھر میں آتے ہیں
تو نیمکو اور بسکٹ کے علاوہ بھی کچھ دے دیں. تقریباً جتنے گھروں کو میں نے وزٹ کی ہے ہر طرح کی نیمکو بھی کھا کے دیکھ لی ہے, ہر طرح کے بسکٹ بھی کھا لی ہیں, اور اس کے ساتھ شربت بھی پی لی ہے اور کوک بھی پی لی ہے. تو کوشش کریں پادری کو خیال رکھنے کہ ان کا ویٹ بھی بڑھ سکتا ہے, ان کے لیے کوئی ہیلتھی چیز بھی دے. آمین. تو صرف نیمکو اور بسکٹ پہ نہیں رہنا آپ نے, اور پیزا اور پیٹیز بھی کھا سکتے. ہاللیلویا. لیکن مسافر برابر ہونا چاہیے, اچھی طرح ان کو ٹریٹ کریں, اچھی طرح ان کو اکاموڈیٹ کریں, وہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کو مل کر اچھا محسوس کریں. آمین. تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. ہر ایماندار کی زندگی میں اور ہر لیڈر کی زندگی میں بیسک بائبل کا نالج ہونا چاہیے. سب سے زیادہ چیز جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ڈاکٹرائنز. اگر آپ نے مسیحیت کو سیکھنا ہے ڈاکٹرائن کو سیکھنا. ابھی تو اردو میں 1-2 کتابیں موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, ڈاکٹرائن سیکھ سکتے ہیں. جب تک آپ ڈاکٹرائن نہیں سیکھیں گے آپ کو جو علم الہی ہے اس کی سمجھ نہیں آئے گی. اور ڈاکٹرائن تھوڑی لمبی ہیں, گہری ہیں, ہم ان کو چرچ میں ریگولر بیسس پہ پریچ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو ضرورت ہے کہ آپ سال میں 1 دفعہ ایک ڈاکٹرائن کی کتاب کو ضرور پڑھیں, ریپیٹ کریں. خدا کی ڈاکٹرائن, گناہ کی ڈاکٹرائن, انسان کی ڈاکٹرائن, بلڈ کی ڈاکٹرائن, کفارے کی ڈاکٹرائن, تثلیث کی ڈاکٹرائن, اور جو بھی علم الہیات ہیں ہمیں ان کو سیکھنے کی. اور وہ لوگ جو بائبل کالج میں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, سکھانا شروع کر دیتے ہیں, یا ٹیچر بن جاتے ہیں اور ڈاکٹرائنز کو تھورلی اسٹڈی نہیں کیا جنہوں نے, تو وہ اتنی کلیئرٹی کے ساتھ انجیل کی بنیادی نہیں کر سکتے. We must know the doctrines. کئی جگہ 8-9 ڈاکٹرائنز ہیں, کسی جگہ 12 ڈاکٹرائنز ہیں, ڈیپینڈنگ ہم اس کی ڈویژن کیسے کرتے ہیں, اس کا بریک ڈاؤن کیسے کرتے ہیں. لیکن جتنی بھی ڈاکٹرائنز ہیں ہمیں آنی چاہیے, سیکھنی چاہیے. The doctrine of eternal states, the doctrine of judgment, the doctrine of second coming, eschatology, the doctrine of Christ, the doctrine of the Holy Spirit. یہ وہ ساری تعلیمات ہیں جو ہمیں آنی چاہیے. تو آپ ایک مضبوط مسیحی بن. جتنا آپ کا علم زیادہ ہوگا, بائبلی علم, آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. Then your prayers will be effective. Then your life will be effective. When you have the knowledge of God. نشے میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ. بڑا کلیئر سٹینس ہے بائبل کا. ایماندار کو, لیڈر کو نشے میں نہیں ہونا. آپ کی زندگی میں ایک ہی نشہ ہو, روح قدس کا نشہ. گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو, بلکہ حلیم, فروتن. ایک ایماندار کو حلیم ہونا چاہیے. آپ کے گھر میں نشہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. آپ کے گھر میں مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے. یہ کرس ہے, یہ لعنت ہے, یہ آپ کی برکت کو روکتی ہے. ایسے لوگوں سے فارغ ہوں جو لڑائی جھگڑا آپ کے ساتھ کرتے ہیں. سو ان چیزوں پہ محنت کریں. نشہ آپ کے گھر میں نہ آئے, ورنہ بدلوں میں آپ کے گھر میں آ جائے. مار پیٹ آپ کے گھر میں نہ ہو. گل مچانے والا, دیکھیں یہ ساری چیزیں کٹھی, تینوں چیزیں کٹھی چل رہی ہیں.
نشہ گل مچانے والا یعنی شور کرنے والا اور مار پیٹ کرنے. جو شخص نشہ کرے گا وہ شور بھی مچائے گا, گل بھی مچائے گا, مار پیٹ بھی کرے گا. بلکہ بائبل اس کے برعکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ حدیث. چوتھی آیت, نہ تکراری نہ زار دوست. یہ لوگوں کو بڑی عادت ہے فیس بک پہ بحث کرنے کی, کمنٹس دینے کی, یا ویسے بحث کرنے کی. سو بائبل کہتی ہے تکراری نہ. کوئی آپ سے بڑے سوال پوچھانے انج ہو گیا بھائی اللہ نے انج کرتا اور نورونی نے انج کرتا چلونی نے انج کرتا تو بھائی تاری مہربانی. یہ انہوں کی گلا ہے, انہوں کی. کئی لوگ کئی ہمیں پوچھتے ہیں کہ فلاں کے بارے میں بتائیں, وہ ادھر اپنا چرچ چھوڑ کے کینیڈا چل رہے ہیں. میں کہ انہوں نے پوچھا بھائی اتنی گہری اتنی وہ کیوں گئے, انہوں نے پتا ہے کیوں گئے ایسے. سو کسی کے ساتھ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں. جس طرح رستے میں جاتے ہیں, گاڑی میں جاتے ہیں, ہر اسٹاپ پہ کوئی نہ کوئی مانگنے والا مل جاتا ہے, آپ اسے کہتے رابطہ ہے پتا. ایک چیز جو تکرار کرتا ہے سمجھو منگن والے ہی ہیں, کوئی رابطے کا پتا ملے گا ساری جانتا ہے کدھر ہو جاتا. تکرار میں نہ پڑے. اور لکھیں نہ زر دوست, زر کا لالچی نہ ہو, دولت کا لالچی نہ ہو, دولت کا لالچ نہ ہو. جتنے خادم بھاگ کے پاکستان سے امریکہ یا کینیڈا یا انگلینڈ جاتے ہیں, ایک ہی مقصد ہے زر دوست. ایک ہی ریزن ہے پیسہ مل جائے, پاؤنڈ مل جائیں گے, ڈالر مل جائیں گے, اور کوئی مقصد نہیں. روحاں تواڈے کو تے نہیں بچنی, انگریزی روحاں نے. کوئی پنجابی سپیکر تواڈے کو پنجابی بچنے, تواڈے کو انگریز نہیں بچنے. باہر جانے کوئی فائدہ نہیں کرتا. یہ سب کیا ہے؟ لالچ. زر دوست. اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا, اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا. اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے بیٹا آپ نے تابع رہنا. وہ بچے کھا کھا کے گول گپے نہ بنے ہوں گے. بچوں کو کیا سکھانا ہے؟ تابع داری سکھانا, ڈسپلن سکھانا, تمیز سکھانا. جب کوئی اپنے گھر کا بندوبست نہیں کرتا تو خدا کی کلیسیا کی خبر گیری کیوں کر کرے گا؟ 12ویں آیت, خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے بچوں کو اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں, کیونکہ جو خدمت کا بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو یسوع مسیح میں ہے بڑی دلیری حاصل کرتے. سو اینڈ نوٹ کیا ہے؟ پولس رسول ساری گفتگو کام پہ ختم کر رہا ہے, اپنے گھر کا اچھا انتظام. گھر میں ڈسپلن, جو چیزیں چاہیے آپ کو آپ کے گھر میں مت. یعنی پانی ختم ہو گیا ہے تو پتا پانی نہیں چلا, پھر بعد میں پتا چلی نمک ختم ہو گیا اور نمک نہیں چلا. ایک ڈسپلن گھر میں ہونا چاہیے, ایک ترتیب گھر میں ہونی چاہیے, بخوبی انتظام لکھا ہے گھر کا کرنا چاہیے. اپنے گھر کا اچھا بندوبست کرنا چاہیے. بچوں کی تعلیم, کھانا پینا, کپڑے, تربیت, بڑا بخوبی انتظام کرنا چاہیے. کئی میں نے پیرنٹس کو دیکھا ہے چرچ میں ان کے بچے 5 سال کے 8 سال ان کو چومتے رہتے ہیں. ابھی چرچ لاٹیاں کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ گھر کریا کرو سے. چرچ میں بچوں کو سکھائیں خدا کی حضوری میں بڑی تمیز کے ساتھ. اب بہت چھوٹے بچے ہیں 2-3 سال کے, اب بولتے بتائیں پیار سے, چھوٹے بچے ہیں پیار سے جائے. 10-12 سال کے بچے کو آپ چومتے نہ کریں, لاٹیاں نہ کرتے پھریں, ان کے منہ پہ پیٹنگ نہ کرتے پھریں, ان کو
ये सिखाएं कि खुदा को हमने यहाँ पे ऑनर देना है, खुदा को हमने इज्जत देनी है। घर जाके बच्चे कुटते रहते हैं, चर्च उन्होंने प्यार करते रहते, चर्च जाके तो ज्यादा प्यार याद है। हमें अपने जो बॉटम लाइन है वो ये है, हमें अपने कैरेक्टर पे मेहनत करने की जरूरत है, सेल्फ कंट्रोल लाने की, सोबर माइंडेड होने की जरूरत है, अपने माइंड को मसीह के ताबे करने। लेट द माइंड बी इन यू विच वाज आल्सो इन जीसस क्राइस्ट। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह को रखो। समझदार बने, अक्लमंद बने, दानिश बने। और मैं अक्सर ये कहता हूँ नौजवानों से, एक खादम को दरवेश की तरह, आपकी तबीयत, आपका मिजाज, आपका रवैया दरवेशाना होना। सूफीज़म थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ी समझ में बातें आ जाएंगी। चर्च से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने कैरेक्टर को बेहतरीन बनाओ, अपने मिजाज को यीशु की माना, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल करो। सैमसन को डिलाइला ने नहीं मारा, सैमसन को उसके लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल ने मारा, उसको अपने नफ्स पे गलबा नहीं। एक नफीस इंसान बने, एक लतीफ इंसान बने। और नफीस शख्स वो है जिसको अपने नफ्स पे काबू, बेहतरीन मसीही बने और आप खुदा के फिर बेहतरीन खादम बने। आमीन। खुदा सबको बचे। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ऐ बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।